12ویں جماعت کی نصاب میں شامل یاسمین حمید کی نظم کتبہ کون لکھے گا کا مرکزی خیال آج پڑھتے ہیں۔ پہلے تعارف شاعر دیکھیے۔ یاسمین حمید 15 مارچ 1951 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ ابتدائی تعلیم لاہور ہی سے حاصل کی۔ پنجاب یونیورسٹی سے غذائیات میں ماسٹرز کیا۔ اس کے بعد تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئیں۔ انہوں نے ایک اسکول دا لاہور علما کے نام سے قائم کیا۔ انہیں شاعری کے علاوہ تراجم اور تنقید سے خاص دلچسپی ہے۔ اس کے علاوہ ڈان اخبار میں پوئٹک جسٹس کے عنوان سے ادبی کالم بھی لکھ رہی ہیں۔ انہیں ادبی اور تدریسی خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ یاسمین حمید کی تصانیف میں پس آئینہ، حصار بے در و دیوار، آدھا دن اور آدھی رات، فنا بھی ایک سراب اور دوسری زندگی وغیرہ شامل ہیں۔ اگر نظم کتبہ کون لکھے گا کا مرکزی خیال دیکھیے تو بنیادی طور پر یاسمین حمید نے اس نظم میں سائنسی ترقی کی وجہ سے اس دنیا کے فطری حسن اور خوبصورتی کے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے اس کے ذمہ داروں کو مخاطب کیا ہے۔ یاسمین حمید کے مطابق کائنات اتنی وسیع و عریض ہے کہ ہم تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود ابھی بھی صرف قریب ترین سیاروں تک ہی پہنچ پائے ہیں۔ البتہ کائنات کو تسخیر کرنے کی جانب اس پہلے قدم نے ہی ہمارے مسکن یعنی ہماری زمین کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ موجودہ دور میں سائنسی ترقی جہاں بہت ساری آسائشوں کا سبب ہے، وہیں اس کی وجہ سے زمین کا قدرتی ماحول بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ انسان جہاں کائنات کو تسخیر کرنے کے در پر ہے، وہیں اپنی محبوب دنیا کو کھوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری دنیا کو تسخیر تو کر رہا ہے، لیکن اپنے ارد گرد کے حقیقی مسائل سے لاپرواہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کائنات کو جاننے کا ہر معمولی قدم دنیا کے بڑے خسارے کا سبب بن رہا ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تیز رفتار ترقی اس دنیا کے زوال کا سبب ثابت ہوگی۔ انسان شاید کائنات کے دوسرے سیاروں سے دنیا کا مشاہدہ کرے گا تو اس حسین دنیا پر ضرور افسوس کرے گا، مگر اب یہاں اسے کوئی پرسہ دینے والا بھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس دنیا کا کتبہ لکھنے کے لیے بھی کوئی موجود نہ ہوگا۔ یاسمین حمید نے اس نظم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ سائنسی ترقی یقیناً بہت مفید اور کارآمد ہے، لیکن اس ترقی کے پس منظر میں اگر ہم اپنے ارد گرد سے بے خبر ہوتے ہیں، اپنے رشتوں، ناتوں اور اپنی زمین سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بڑا خسارہ اور بڑا نقصان ثابت ہو سکتا ہے۔